ایاز صاحب، نون لیگ مطمئن ہے، دیگر جماعتوں کو پریشانی کیوں لاحق ہے؟ کیا واقعی آزادانہ اور شفاف انتخابات کی امید نہ رکھی جائے؟ وہ درست کہہ رہے ہیں؟ محترمہ، یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ مطمئن ہے؟ اہاں، ان کے دل تو آپ دیکھیں نا۔ دلوں کا حال تو آپ جانتے ہیں۔ نہیں، آپ وہ دیکھیں تو کون سے مطمئن ہیں؟ اس وقت یہی بات ہے کہ آگے جا کے الیکشن جو ہے کس انداز سے آپ نے کرانا ہے۔ الیکشن کمیشن کا جو شیڈیول دینا وہ اہم مسئلہ نہیں ہے، کس طریقے سے آپ نے انتخابات کرانے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا، آپ نے بات کی کہ کئیوں کو ہے کہ چوری ہو جائیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر آپ الیکشن چوری کر سکتے ہیں، لیکن خوبصورتی سے کیجئے، اور اگر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک تشویش کا پہلو تھوڑا شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دل کی باتیں آپ سے ہوتی ہیں۔ وہ کل جو جلسہ تھا، اس میں قائد انقلاب براستہ لندن وہ خطاب فرما رہے تھے اور پیچھے سے پنڈال خالی ہو رہا تھا۔ مطلب آپ کے سامنے یہ وہ نہیں آتی ویڈیوز، اور پولیس جو ہے ان کو داد دینی چاہیے، ڈنڈے برسا رہی تھی ان کو روکنے کے لیے، اور وہ جا رہے تھے۔ آپ اعظم کلاتھ مارکیٹ میں جا کے یہ انویسٹیگیٹ کر لیں کہ باسمتی چاول کے سٹاکس کا کیا حال ہے۔ بریانی اس ایک جلسے کے لیے اتنی ورتی گئی ہے کہ اعظم کلاتھ وہ نہیں جی، وہ کون سا ہے جو فوڈ مارکیٹ ہے جو اکبری منڈی، اکبری منڈی، اکبری منڈی میں باسمتی چاول وہ کم پڑ گئے ہوں گے جو یہاں پہ دیے گئے، اور ویڈیو پہ سارا کچھ آ چکا ہے۔ یہ جو جھگیوں بیچاروں کو پکڑ کے بسوں میں لاد کے، اور یہ تھا کہ کھانا تو ملے گا، بریانی ملے گی، لیکن ساتھ یومیہ بھی کچھ پیش خدمت ہوگا۔ بیچاری عورتیں رو رہی ہیں، سانو کچھ بھی نہیں دیتا، کھانا بھی نہیں ملیا اور بھی نہیں ہوا۔ پورے پاکستان سے، کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس جلسہ گاہ کو بھرنے کے لیے، وہ بھی آپ سے صحیح انداز سے نہ ہوا۔ وہ جو اگلے تھے، پتہ نہیں کون تھے، وہ تو کال دیتے تھے اور لوگ آ جاتے تھے۔ وہ کیا ہے جی کہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا۔ وہ تو یہ بھی نہیں تردد کرتے تھے کہ تیاری ہے، کمیٹی پرسوں جلسہ وہاں ہے، امٹ کے پورا۔ اچھا، یہ جو کل جو ہوا ہے آپ کا پاور شو، جس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کل جو میں ہے، میرے کان کل سے پک رہے ہیں، تاریخی جلسہ آپ کا۔ آپ وہ یہ الفاظ ادا کرتی تھی، میں آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا، احتراماً زبان چپ رہتی تھی، میں چپ ہو جاتا تھا۔ ہم نے تو ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھا، کچھ میں آپ نے کسی مخصوص اینک سے دیکھا؟ میں وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن وہاں جو حال، میں وہ اس لیے بیان یہ نہیں کہ جلسے کی میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ایک اور جلسہ آپ کو ایسا کرانا پڑا تو آپ کا تو بھرکس نکل جائے گا، تو آپ الیکشن میں کس منہ سے جائیں گے؟ میں وہ کر رہا ہوں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پہلے بھی الیکشن پاکستان کی تاریخ میں چوری ہوتے رہے ہیں، لے لیں، اگر آپ وہ صحیح طرح کر سکتے ہیں، اڑا سکتے ہیں، گھوڑی پہ بٹھا سکتے ہیں الیکشن کو، بالکل کریں۔ پر یہاں تو بات مشکل لگتی ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کون سا انتظام کریں گے؟ یہ آپ کو بیٹھ کے ایٹ دا ہائیسٹ اسٹریٹجک لیول ٹھیک ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارے محترم سکندر سلطان راجہ کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ہائیسٹ اسٹریٹجک تھنکنگ کہ یہ جو اگلا الیکشن آنا ہے، ہم نے فتنوں کو کیسے باہر رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اب تو ہے نا جو کیفیت ہے، ایک سائیڈ پہ سارا کچھ، وہ رسی بھی ہے، وہ بھی ہے، فلانا بھی ہے، مقدمات بھی ہے، ایک کو ساری آسانیاں دی جا رہی ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے لیے ابھی بھی بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے ایاز صاحب، کل سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر ہوئی ہیں عام انتخابات میں تاخیر کے خلاف اور 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کے حوالے سے، تو آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ الیکشن کے انعقاد میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ جی، ہمیں تو یہی پتا ہے کہ دو اہم مقدمات ہیں، ایک الیکشن کے حوالے سے، دوسرا ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ تو اس کے بارے میں محترم قاضی صاحب کون سا فرمان جاری کرتے ہیں، دیکھنا تو وہ پڑے گا۔
پھر ہم بھی تالیاں بجانے میں شامل ہو جائیں گے. جہاں تک یہ ہے کتنی نصیحت آموز بات گفتگو یہاں ہو رہی ہے. سب کو موقع دینا پڑے گا، حضرت نے بھی فرمایا، اور ہمارے جو کے پی کے تمام حالات سنبھالے ہوئے ہیں انہوں نے فرض سب کو دینا پڑے گا. اور لاہور میں وہ جو جماعت ہے جس کا نام ہم بھول گئے ہیں، اسے ایک کارنر میٹنگ کی اجازت تو آپ دے نہیں رہے. دور کی باتیں نہ کریں نا. اور ایک آدھ تھی کوئی میٹنگ تو وہاں پہ آدھی لاہور کی پولیس وہاں پہنچ گئی. اس کے متحمل تو آپ ہو نہیں سکتے. یہ جو جماعت ہے جو جمہوریت کا پرچم لندن سے بلند کر کے یہاں پہ انہوں نے گاڑ دی ہے قلعے پہ، لاہور قلعے پہ، اس کو سب چیز، بریانیاں بھی، گاڑیاں بھی، فلانا بھی، ہمارے چکوال سے بھی آئے. پورے جو امیدوار تھے انہوں نے زور لگا کے کوئی ٹوٹی پھوٹی کوئی آئی تھوڑی سی، کوئی یہاں پہ آئی. فوٹو البتہ انہوں نے وہ کرا دی. فوٹو ایسے ڈرامے والے کل تھے نا، اوہ میں کیا کہوں. اور جو ہماری محترمہ عظمیٰ بخاری کا، میں تو کہوں گا کوئی ایوارڈ اگر کوئی لکس ایوارڈ ہے ہم ان کو دینا چاہتے ہیں. کیا مطلب کیا وہاں پہ وہ خوبصورتی سے وہ کر رہے تھے. اور ایک میٹنگ تو آپ کرنے نہیں دے رہے. یہ جو ہے جو وکیل پروسیکیوشن ہمارے سب سے ہیں اور ان کی باتوں سے ڈر لگتا ہے. مئی 9 کا مجرم جو ہے سب کچھ وہ بتا دینا کتنے مجرم ہیں، ان کو ہم نکال دینا الیکشن سے، ان کو نہیں دینا. اب تک تو اب آپ بیچ میں کہہ دیں گے نہیں پروسیس تو چل رہا ہے، اور مئی سے لے کے اب تو چلان پیش نہیں ہوا. کتنے ہیں اس میں، کتنوں کو فارغ کرنا ہے. جو چکوال یا پنڈ دادن خان یا جیلم کے جو ایم این ایس نگران وزیر اطلاعات کی ملاقات ہوئی ہے، جو اس میں انوالو نہیں تھے ان سے تو بات چیت چل رہی ہے نا، اور اس پر کوئی پیغام بھی میں نے سنا صدر مملکت کو بھجوایا گیا ہے. بیچارہ محمود الرشید نے کون سا یہاں پہ تقریب کاری کی تھی، وہ ایک اور ہے سینیٹر اعجاز چودھری، انہوں نے کون سی کی تھی، باقیوں نے کون سی کی تھی. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ سب اب ہم نام لے نہیں سکتے، ہمارا حافظہ بھی ایسا ہے، نام وہ ہمیں یاد نہیں رہتے. وہ تو لگتا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اتنے دہشت گرد نہیں ہیں، اسرائیل میں نہیں ہیں جتنے کہ یہاں پہ ہیں. لیکن جب ٹرائل ہوگا تو جو بے گناہ ہوں گے وہ باہر آ جائیں گے. میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں، بڑا مشکل ہے، شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ چلان ہوتا ہے ایک مدت میں تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قانون تو کہتا 14. اب یہ کیونکہ اہم کیس ہے 14 میں تو نہیں ہو سکتا بھائی، 28 میں، 1.5 ماہ میں، 2 ماہ میں. آپ کو اتنی جلدی مئی سے لے کے اکتوبر ختم ہونے کو ہے. آپ کیا چاہتے ہیں جلدی سزا ہو جائے؟ ہے جی میں یہی چاہ رہا ہوں نا، انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ نواز شریف نہیں آ رہا تاکہ وہ آئے. یا صاحب آپ کی نظر میں یرغمالیوں کی رہائی کا یہ عمل جنگ بندی کی راہ ہموار کر سکے گا؟ دیکھیں نا، ایک تو ہے کہ غزہ والے جو ہیں حماس بڑا ریسپانسبل رول ادا کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے پہلے وہ جو ایک ماں اور بیٹی کو رہا کیا تھا، پھر عندیہ دے رہے ہیں کہ اور جو ہے ہو سکتا ہے. اور ایک آپ یہ بھی دیکھ لیں، اسرائیل کے پاس طاقت ہے، یہ ہے، پر وہ سارا کچھ بزدلوں کو کام کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے. آج کتنے دن ہو گئے ہیں جیسے وہ چلان مکمل نہیں ہوا نا جس کا ذکر پہلے ہو رہا تھا، 7 سے لے کے 7 اکتوبر کو ہے نا، وہ آج جو ہے کیا تاریخ ہے، 22 وہ زمینی نہیں کر سکا. کیوں ہے؟ ڈر ہے کہ وہ جو سارا ڈھیر ہے ملبہ جو ہے اس کے بیچ میں اربن جو وارفیئر ہے اس سے ہمیں نقصان ہوگا، ٹنلز ہیں وہ نقصان ہوگا. تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ حماس نے وہ سب کچھ بھی کیا ہے، پورے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے، لیکن اپنے مورچوں پر قائم ہے. اور وہ جو اسرائیل کا تھا کہ ہم نے ان کا کلا کما کرنا ہے، ہم نے حماس کو ڈسٹروائے کرنا ہے، وہ نہیں کر سکی. تو یہ کامیابی اسٹریٹیجک جنگ بندی آپ کو لگتا ہے ممکن ہو سکے؟ کیونکہ پاپ فرانسس کا بھی بیان اس پر آیا. جب تک امریکہ اس میں شامل نہیں ہوتا، فی الحال تو امریکہ کا اب تک جو رویہ ہے وہ تو ایک جیسے جذباتی نہیں ہوتا. گلے لگ کے وہ نیتن یاہو کو مل رہے ہیں اور وہ بھی تقریباً وہ آنسو بہا رہے ہیں وہاں پہ. وہ جب تک تھوڑا نہ نکلیں کہ یہ زیادہ دیر آپ سسٹین نہیں کر سکتے. بمباری کتنی کریں گے؟ آپ نے ایک دفعہ ڈھیر بنا دیا ہے ملبے کا پوری غزہ کو، کتنی بار کریں گے؟ دوبارہ پھر کریں گے، تبارہ آپ کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یا تو آپ اندر جائیں
यरगमालियों को निकालें, हमास के बंदों को पकड़ें और डिस्ट्रॉय करें, वो आपसे नहीं हो रहा। तो जब तक अमेरिका डिसाइसिव फैक्टर अमेरिका होगा कि उसने करना है या नहीं करना। तो अमेरिका क्या कोई प्रेशर ले सकते हैं? अमेरिका अपने ही लोगों का रद्द अमल उसको प्रेशराइज कर सकता है? इन पे अमेरिका पे कोई प्रेशर नहीं है। अमेरिका खुद अगर समझ जाए तो वो देखे ना, वो एक होता है ना, कहते हैं ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि आप एक चीज कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ उससे हासिल नहीं हो रहा। और एक बात, मुसलमानों से और तो जो सरबराहान है उनसे और तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन कम से कम इतना किया कि बाइडन से शाह हुसैन, मिस्र के वो जो हैं, इन सब ने मिलने से इनकार किया। और ये बिल्कुल सॉलिड अमेरिकन कैंप के लोग हैं, लेकिन उनका वो दौरा बिल्कुल फजूल गया था। इजराइल में जाके गए जहां वो और करना चाहते थे दिखावे के लिए कि देखें ये भी बैठे हैं। इतना हमारे सरबराहान ने ये किया कि वहां पे नहीं गए। तो ये ज्यादा देर पता नहीं सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।